السلام علیکم دنیا کی بات ہر اخبار آپ تک میں آپ کا ہوسٹ اور تحسن اخلاق میرے ساتھ موجود ہے حسنان انیس۔ آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے۔ پاکستان میں تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ تو ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، مگر ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ خبریں باہر کی دنیا سے بھی ہونی چاہیے کہ باہر کے ملکوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلی خبر کے حوالے سے ہم بات کریں گے زہران ممدانی کے حوالے سے، جو مسلمان بھی ہیں اور وہ نیو یارک کے پہلے مسلمان بھی اور میئر بن چکے ہیں۔ اور دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈھاکہ میں پاکستان کے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے ایاز صادق صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور وہاں سے جو انڈیا سے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ کس حوالے سے ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کیا ان کے اہم ایشو سے وہ بات چیت کرتے رہے ہیں، وہ سب کچھ ہم جانیں گے عرفان صاحب سے۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شکریہ آپ کا۔ جی شکریہ آپ کا بھی۔ اچھا عرفان صاحب، پاکستان کے بارے میں تو ہم بتاتے رہتے ہیں اپنی آڈینس جی کو، تو ہم دونوں پھر ڈیسائڈ کیا کہ کیوں نہ ہم انٹرنیشنل خبروں پہ بھی ہم بات کریں۔ جی پہلی جو خبر میں نے اپنی عوام کو بتائی ہے کہ زہران ممدانی کی، جی جی حسن، اور وہ میئر کیسے بنے ہیں، کیا کیا ان کا لاہ عمل ہے، کیا کیا چیزیں لے کے آئے ہیں عوام کے لیے، جس پہ جو ہے نا وہ عوام کا انہوں نے اعتماد حاصل کیا، جی جی۔ اور وہ الیکشن ہوئے، جیتے ہیں اور وہ میئر بن گئے ہیں۔ یہ اس بارے سے بتائیے۔ اچھا حسن، پہلے ہم بات کریں گے زہران صاحب کی، جی جو نیو یارک میں، جو امریکہ میں کنٹری ہے، وہاں پہ انہوں نے مہر کا عہدہ اٹھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ یہ 2025 کے مڈ میں ہی یہ وہاں پہ جب ہوئے، انہوں نے یعنی کہ اپلائی کیا الیکشن کے حوالے سے، تو ان کا مقابلہ تھا ٹرمپ کی پارٹی کے ساتھ۔ اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کمپین وغیرہ بھی چلائی اور یہ اپنا بھرپور انہوں نے کام وغیرہ وہاں پہ لوگوں کو کیے۔ دیکھیں ایسا کوئی بھی جب بڑے عہدے پہ جب آتا ہے نا، تو ایسا وہ عوام کو بہت سی امیدیں لگاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن زہران صاحب نے جو بات کی کہ ہم کام کر کے دکھائیں گے، کیونکہ دیکھیں جو ایک وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا نام بنایا، جہاں پہ ایک تو مسلمان جو ہے لوگ ہیں وہاں پہ تعداد کے حوالے سے، وہاں پہ جو رہائشی ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا آج سے کچھ جب یہ جو 2025 میں ہی جب الیکشن ہوئے، جب ٹرمپ صاحب بھی جیتے تھے، ان کی پارٹی کے ہی ایک تھے، کراچی سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں علی شنواری صاحب۔ اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی وہ سیٹ ون کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ مہر جب یہ ٹرمپ کے مقابلے پہ تھے، ٹھیک ہے، ٹرمپ نے بڑی ان کو مخالفت کی کہ یہ نہ بن سکے، لیکن وہ عوام نے ان کو بھرپور ووٹ دیے اور بھرپور ساتھ دیا ان کا، تاکہ ان کو یہ میئر کی جو سیٹ ہے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ سیٹ ان کو مل گئی تو ٹرمپ نے پھر ان کو اپنے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور وہاں پہ بلا کے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو سوال جواب وغیرہ ہوئے، میڈیا بھی تھی وہاں پہ، ٹرمپ صاحب بھی تھے اور زہران صاحب بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھرپور ٹرمپ کی باتوں کا جواب بھی دیا اور بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے لیے مسائل کا حل کریں گے۔ کیونکہ آپ پاکستان کے اگر والے سے بات کریں تو پاکستان میں اگر سڑکیں یا مہنگائی یا جو بھی جو ہمارے پاکستان کے مسائل ہوتے ہیں، ویسے ہی مسائل ایسے وہاں پہ بھی ہیں۔ اچھا، وہاں کی بھی سڑکیں کچھ خراب ہیں، کچھ وہ کوڑا کرکٹ کے حوالے سے بھی بڑے مسائل وہاں پہ ہیں، پھر اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے بڑے مسائل پبلک کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو مسلمان جب یہ زہران صاحب نے جب عہدہ اٹھایا تو ایسا قرآن شریف کے اوپر انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کے انہوں نے جب حلف اٹھایا نا، تب ان کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو ان کا جب ہم نے بعد میں جب انہوں نے پیغام یعنی کہ گفتگو کی میڈیا سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ میرے دادا اور دادی نے یہ مجھے قرآن پاک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ اس قرآن کے حوالے سے میں قرآن کی تعلیم یہاں پہ ہم چلائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اور بھی انہوں نے عوام کے حوالے سے بہت ساری گفتگو وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے، تو جو زہران صاحب ہیں تو ایسن یہ اچھے مہر ثابت ہوئے ہیں، اوپر سے مسلمان جو ہے پہلا میئر بنا وہاں پہ۔ دوسری بات ایسا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ ایک
कल के दिन ना वहाँ पे 142 लोगों से इनकी मुलाकात हुई, जो मुसलमान जो पब्लिक थी उनके साथ इनके वन वन इन्होंने करके लोगों से गुफ्तगू की और 142 लोगों से ये इन्होंने मिले हैं, इनके सवालों के जवाब वगैरह भी दिए और उनको भी इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो मसाइल हैं यहाँ की, जैसे न्यूयॉर्क की आप इमारतें देख लें बहुत खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा कि इमारतों के साथ साथ हम न्यूयॉर्क को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी सिलसिला चल रहा है। तो वहाँ पे एक खातून के साथ जब इनकी मुलाकात हुई तो उनके साथ अच्छी गुफ्तगू इनकी हुई और वो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की इनकी ज़हरान साहब की, तो वो अब रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सही। ठीक है, ऐसे वहाँ पे वो खातून ने जब उनसे सवाल किया कि आप पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से ताल्लुक़ मेरा नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा लाहौर आया ज़रूर हूँ। ठीक है, और मुझे लाहौर भी बहुत खूबसूरत लगा। ठीक है, और बड़ी अच्छे माहौल में वहाँ पे उनसे गुफ्तगू की उन्होंने, तो उन्होंने अपने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खातून ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उनसे। तो ऐसा ये ज़हरान जो है इन्होंने इंशाल्लाह ये आगे प्रीमियर का ओहदा तो उठा लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पब्लिक के लिए जो इन्होंने बातें की हैं वो पूरी कर सकें। सही है। चलो शाह साहब, आपने उनकी तो आपने हिस्ट्री बता दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनका मेयर बनने का मकसद क्या था, उनको ये आइडिया कैसे आया? ऐसा मेयर बनने के लाजिम बात है कि देखिए जो कोई सियासत में जब कदम रखता है तो वो अच्छे ओहदे के लिए ही अप्लाई करता है कि मुझे कोई अच्छा ओहदा मिले, मैं लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। अच्छा, ऐसा ये वहाँ के रिहायशी थे। ठीक है, जब इन्होंने लोगों के मसाइल वगैरह देखे कि यार यहाँ पे लोगों को बहुत सारे मसाइल भी हैं, ठीक है, तो इन्होंने तब अपने दिल में एक फैसला किया कि यार मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा और मैं अच्छा मेयर बन के साबित होऊंगा। तो इन्होंने मेयर के लिए जब अप्लाई किया तब से इनके ऊपर तनकीद का, जो ट्रम्प की पार्टी, लाजमी है कि वो एक हुकूमत की पार्टी थी, तो उन्होंने इनके ऊपर तनकीद वगैरह करना शुरू कर दी थी कि ये ना आए, ये कौन है, ये ना इनका कोई सियासत बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये अपने खानदान में भी इनका ये पहले ही सियासत में आए हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो ऐसा ये इस तरह से ये अभी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो अपना जो इन्होंने पब्लिक से वादे किए हैं इंशाल्लाह वो वादे पूरे कर सकें। चलिए उम्मीद करते हैं कि जी जो उनकी वो अपना एक बयानिया लेके आए हैं, जी जी, वो अपने उस बयाने में पूरा उतरें और वहाँ से जो बातें की वो पूरे करें। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली। जो अच्छा, ऐसा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो ये मैं वहाँ पे अगर ओवरऑल अमेरिका के वाले से अगर हम बात करें ना, तो ओवरऑल अमेरिका में इसी तरह के मसाइल जगह जगह पे बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प ने जैसे ही ओहदा उठाया तो ट्रम्प ने भी बहुत सारे काम लोगों के किए भी हैं, लेकिन अभी तक जो हमें देखते हैं कि वहाँ पे कोई लोग जो है ना वो खुश नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, और आप देखें कि आप ट्रम्प वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो है अब इन्होंने मेयर ने जब अपना इन्होंने अप्लाई किया तो ये अपना इन्होंने वहाँ पे लोगों को काम करने की यकीन दहानी भी कराई है और इन्होंने बाकी लोगों को भी उम्मीद दिलाई है कि हम अगर जैसे न्यूयॉर्क को हम मुकम्मल तौर पे रेडी कर लेंगे, जब यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे जैसे हमारे यहाँ पे सूबे होते हैं वैसे उनके भी सूबे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि हम जगह जगह पे जाके लोगों के मसाइल सुनेंगे भी और फिर इस तरह से हल वो भी करवाएंगे। हाँ उनका हल भी करवाएंगे। फिर शाह साहब, ये तो हमने बात कर ली है ज़हरान हमदानी की, जी और बाकी उनके लिए बेस्ट विशेस हैं और कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी जी दे। जी और दूसरी हम बात कर लें जी जी ढाका में जो पाकिस्तानी जो है कौमी असम्बली के स्पीकर रियाज सादिक साहब और इंडियन के जो हैं वज़ीर ख़ारजा जी जी जयशंकर जयशंकर साहब, उनकी आपस में मुलाकात हुई है। जी जी ये ढाका में हुई है जी जी। और ये दोनों किस मकसद के लिए वहाँ पे दिए? अच्छा, ऐसा बात ये है कि ये अच्छे मकसद के लिए तो वहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन ये ढाका की जो साबिक वज़ीर आज़म है खालिदा ज़िया, वो कुछ काफ़ी अरसे से बीमार थी, तो कुछ रोज़ पहले उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो ये उनकी नमाज जनाजा के लिए ही, यानी कि उनकी जनाजे के ऊपर ही, यानी कि वो इंडिया से भी जयशंकर साहब आए हुए थे और यहाँ से पाकिस्तान से
قومی اسمبلی کے جو ایاز صادق صاحب ہیں تو وہ گئے ہوئے تھے. اچھا احسن, میں آپ کو خالدہ ضیاء کی پہلے اگر بات تھوڑی سی کر دوں کہ یہ ڈھاکہ کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ان کا جو پہلا جو ٹنیور تھا وہ 1991 سے 1996 تک تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو جب دوبارہ وزیر اعظم جب بنی ہے 2001 میں, وہ ان کی حکومت 2006 تک چلی تھی, کیونکہ 5 سال کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہے. تو خالدہ ضیاء کے جنازے کے اوپر جب وہ ان کی ملاقات بھی ہوئی, اور جب ایاز صادق صاحب جب جنازے کے لیے کہتے ہم جا رہے تھے تو ہمیں سیکورٹی کے اہلکاروں نے ہمیں کہا تھا اپنے شیشے آپ نے بند رکھنے ہیں, یہاں پہ سیکورٹی ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتا ہے ہر ملک میں اس طرح کے ایشو چلتے ہیں. تو پاکستان کی نمائندگی ایاز صادق صاحب کر رہے تھے تو ان کی گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. صحیح. تو وہاں کی جو پبلک تھی ایسا انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. صحیح. اور آئی لو پاکستان کے نعرے بھی لگائے. کیا بات ہے. وہاں کی عوام وہ جنازے کے لیے جا رہے تھے تو ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے ہی کہتا میں نے شیشہ اپنا تھوڑا سا نیچے کیا تو لوگ کافی میری گاڑی کے پاس جمع ہو گئے, انہوں نے میرے ساتھ تصویریں وغیرہ بھی بنوائی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت سی امید کی ہم سے کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے. تو ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ وہ میری گاڑی کا جب میری گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوتا وہ جھنڈے کو دیکھ کے ہی لوگوں نے مجھ سے پیار کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, کہ یہ پاکستان سے ہیں. ہاں, یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اگر میں آپ سے تھوڑی سی پہلے بات کروں کہ مئی میں جب ہم انڈیا سے جنگ جیتے ہیں تو احسن وہ جنگ کے والے سے ہی ہمیں پاکستان کو اتنی کی محبت ملی ہے. اور جگہ جگہ ہر ملک نے پاکستان کو اچھا ہی ویلکم کیا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں اتفاق نہیں ہوا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جانے کا, یا کوئی بھی ایسا کوئی تہوار نہیں آیا یا کوئی موقع نہیں ملا پاکستان سے وہاں, تو یہ پہلا ہی موقع تھا. تو وہاں کی پبلک نے پاکستان کو ویسے ہی ویلکم کیا کہ یار یہ ایک پاورفل ملک ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا ملک ہے. تو ایسن پھر جب وہ جنازے سے پہلے ان کی جو میٹنگ ہوئی, میں آپ کو وہ بتاؤں کہ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو جے شنکر صاحب نے انہوں نے جب دیکھا کہ ایاز صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خود چل کے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ہار ملایا. اچھا. ٹھیک ہے, اور ان کی جو گفتگو ہوئی تھوڑی بہت وہ انہوں نے کی ان سے, یعنی کہ اچھے ماحول میں اور فیس میں مسکراہٹ رکھی انہوں نے دونوں نے. تو ایاز صادق صاحب نے یہی کہا ہے, ابھی تک تو کوئی بات سامنے نہیں آئی لیکن ابھی تک یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ ان کی ایک ہنسی خوشی ایک ملاقات ہوئی ہے اور کوئی سیاسی بات وہاں پہ نہیں ہوئی. تو ایسا یہ جو بس یہی بات ہے. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان کی نمائندگی جو ہے ایاز صادق صاحب کر رہے تھے وہ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کے کہنے پہ یہ گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, تو انڈیا کی جانب سے جے شنکر صاحب آئے تھے تو ان کی بس ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی ہے. تو باقی جو ہم امید تو کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بھی مسئلے وغیرہ جو چل رہے تھے وہ دور ہو جائیں. جیسے ہم لوگ پہلے رہ رہے تھے تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان بڑا بھائی بن کے ان کو اچھا ویلکم کرے, وہ آئے ہمارے ملک میں آئے, ہم وہاں پہ جائیں تو ایک دوسرے ملک میں آنے جانے سے ہماری جو لڑائیاں ہیں جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں گے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ ہر چیز میں پہل کرتا ہے. جی تو پاکستان نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں ہم سے بات چیت کریں, مذاکرات کریں. پہلی بات تو مسائل ہے ہی کوئی نہیں, تو مسئلے بھی تو سامنے لے کے آئے نا. ان کو مسئلے ہیں نا, وہی نا, وہ لے کے بھی تو نہیں نا آیا آج تک سامنے. چلیں شاہ صاحب شکریہ آپ کا. جی شکریہ. اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑے اہم موضوع پہ آپ نے بات کی آج. تو انشاءاللہ مزید بھی ہم انٹرنیشنل موضوع اور لے کے آئیں گے آپ کے پاس. اب انشاءاللہ غزہ کے اوپر بھی ہم تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ غزہ کا بھی وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ لازمی کیجیے گا. مجھے اور سلمان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.